الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے اور 18 رمضان کو الحمدللہ حضرت سیدنا شیخ نصیر الدین بن یحییٰ چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے فیضیاب عطا فرمائے اور ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ باتیں تو الحمدللہ خواجہ محمود نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بہت کچھ ہے، لیکن اس کلپ میں آپ کو یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ خواجہ نصیر الدین بن یحییٰ چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چراغ دہلی کیوں کہا جاتا تھا؟ چراغ دہلی کا مطلب دہلی کا چراغ۔ اتنا بڑا لقب خواجہ نصیر الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے عطا کیا، کیسے عطا کیا اور کن کمالات کی بنا پر عطا کیا، یہ آپ سماعت فرمائیے۔ میرے ہاتھ میں اقتباس الانوار ہے، یہ 1130 کی کتاب ہے، یعنی تقریباً 300 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے یہ، اور بڑی معتبر کتاب ہے، سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین پر لکھی گئی۔ الحمدللہ ایک قابل اعتبار، معتبر اور جانی مانی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں خواجہ نصیر الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چراغ دہلی کہنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے نا، خواجہ نصیر الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے، الحمدللہ کتب معتبر کے مطابق حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ چراغ دہلی لقب کی وجہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے کہ ایک دن چند درویش سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ یاد رکھیے گا، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کچھ درویش سیر و سیاحت کرتے ہوئے گھومتے پھرتے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور اتنے میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خواجہ نصیر الدین محمود بھی تشریف لے آئے، چراغ دہلی بھی تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، تشریف نہیں فرما ہوئے، بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے عرض کیا کہ درویش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف پشت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایک ادب دیکھیے، جب چند درویش خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اتنے میں خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، آپ کھڑے ہی رہے، بیٹھے نہیں۔ تو سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیے۔ تو خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے بیٹھ جاؤں، اگر میں بیٹھ جاتا ہوں تو ان درویشوں کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، درویشوں کی طرف پشت کرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اب جب انہوں نے ایسا کہا تو حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چراغ کے لیے پشت اور منہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کیا فرمایا کہ جو چراغ ہوتا ہے، چراغ کے لیے پشت اور منہ نہیں ہے، ان کے لیے تو چاروں سمت برابر ہوتا ہے، ان کی روشنی، ان کا اجالا چاروں طرف برابر جاتا ہے۔ آپ تسلیمات بجا کر بیٹھ گئے۔ جب ایسا فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہ آپ تو دہلی کے چراغ ہیں، آپ کے لیے سامنے پیچھے دائیں بائیں کا مسئلہ نہیں ہے، چراغ کی طرح آپ کا سمت، تمام سمتیں آپ کے لیے برابر ہیں۔ جب ایسا فرمایا تو پھر خواجہ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ ادب بجا لا کر بیٹھ گئے۔ اسی دن سے آپ کے آگے اور پیچھے کی سمت برابر ہو گئی۔ جس دن سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو چراغ فرمایا کہ آپ دہلی کے چراغ ہیں، تو اس دن سے الحمدللہ تمام سمتیں، آگے پیچھے دائیں بائیں تمام سمتیں حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایسی برابر ہو گئیں کہ اب ہر طرف الحمدللہ ایک ہی وقت میں آپ نظر فرماتے تھے، دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے پیچھے بھی ویسے ہی دکھتا تھا جیسے آگے دکھتے تھے، دائیں بھی ویسے دکھتا تھا، بائیں بھی ویسے دکھتا تھا۔ الحمدللہ تمام سمتیں آپ کے لیے برابر ہو گئیں، یعنی سامنے اور پیچھے کی طرف یکساں دیکھ سکتے تھے، اور اسی روز سے آپ کا لقب چراغ دہلی ہو گیا۔ ایک اور کتاب میں اس لقب کی وجہ یہ درج کی گئی ہے کہ ایک رات حضرت سلطان المشائخ کے عرس کے موقع پر بادشاہ وقت نے حسد کی بنا پر بازار میں سارا تیل ضبط کر لیا۔ سلطان المشائخ کا عرس تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن تھا، اور جو بادشاہ تھا اس وقت وہ بادشاہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حسد رکھتا تھا، جلس رکھتا تھا۔
تو اس نے بادشاہ نے کیا یوں کہ بازار سے سارا تیل ضبط کرا لیا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس ہے، یہ دیکھتے ہیں بنا روشنی کے بنا چراغ کے کیسے مناتے ہیں۔ جب سارا تیل ضبط کر لیا اور حضرت شیخ نصیر الدین محمود نے تمام چراغوں کو پانی سے روشن فرما دیا۔ جب بادشاہ نے تیل ضبط کر لیا تو تمام چراغوں میں خواجہ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی ڈالا اور اس پہ آگ لگائی، الحمدللہ سارے چراغ روشن ہو گئے۔ اسی روز سے آپ کا لقب چراغ دہلی ہو گیا۔ تو یہ دو وجہ بیان کی جاتی ہے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ آپ دہلی کے چراغ ہیں۔ آج 18 رمضان ہے، خواجہ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الحمدللہ یوم عرس ہے۔ آج ان کے نام پر ایصال ثواب کا اہتمام بھی کریے، ان کی برکتیں بھی حاصل کیجیے اور ان کا ذکر خیر سن کر کے اپنے ایمان کو بھی جلا بخشیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بزرگان دین کا فیض اور برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔